الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، بزرگان ملت، برادران عزیز، ماہ رمضان المبارک کے بعد جب ماہ شوال کا آغاز ہوتا ہے تو ماہ شوال میں دین اسلام کے جو مضبوط قلعے ہیں، مدارس اسلامیہ کا نیا تعلیمی سال، نیو اکیڈمک ایئر کا آغاز ہوتا ہے۔ دین اسلام کے یہ قلعے تشنگان علوم کو سیراب کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے آئیے تھوڑا سا ذکر علم دین کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ عزیزان محترم، علم ہی وہ راستہ ہے کہ علم کے ذریعے سے انسان سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنا پوزیشن، اپنا مقام حاصل کرتا ہے۔ علم انسان کو مقام عروج پر لے جاتا ہے۔ علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ علم کے ذریعے سے رب کی بندگی کی حاصل ہوتی ہے، خدا تعالیٰ تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ علم ہی سے انسان تیزی کے ساتھ عروج پرواز کرتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق کائنات اس آیت مبارکہ میں آغاز کرتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ غور فرمائیں، یہ آیت مبارکہ میں تھوڑی سی توجہ آپ کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اقرأ کہا، پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کس چیز کو پڑھنا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح آگے الذی خلق، جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کا تو ذکر کیا، لیکن کیا کس چیز کو پیدا کیا اس کا مفعول یہاں پر ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ آیت کریمہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ اشارہ کرنا یہاں مقصود ہے کہ دیکھو یہ ارض و سما، یہ زمین و آسمان، یہ شمس و قمر، یہ تارے، یہ گیلیکسی کا جو نظام ہے، نظام کائنات جو ہے، نظام شمسی جو ہے، نظام فلکیات جو ہے، یہ شجر و حجر، یہ روزانہ سورج کی گردش کا چلنا، یہ تمام چیزوں کا خالق و مالک، ساری کائنات کا خالق رب العزت ہے۔ لہذا اب تمہیں ضرورت ہے کہ علم قرأت و تحقیق و ریسرچ کا موضوع بھی کائنات پست بالا کی ہر شے کو بنایا جائے۔ گویا انسان کو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ کائنات تمہارے سامنے ہے، تم جس چیز کا اس بارے میں غور و فکر کر کے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تم علم حاصل کرو۔ کائنات کو تمہارے سامنے مسخر کر دیا گیا، زمین کا، آسمان کا علم تم حاصل کرو، علم فلکیات، علم ریاضی، علم سائنس، علم طب، ہر علوم کے تم ماہر ایکسپرٹ بنو۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھ لو، یہ سارے علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے۔ عزیزان محترم، دینی علم کے جو قرآن پاک اور حدیث شریفہ میں جس علم کی تاکید کی گئی ہے، اس علم سے مراد علوم دینیہ ہے۔ دینی علوم کو سیکھنے کی ترغیب دی گئی، لیکن دینی علوم کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ تم صرف دینی علوم سیکھ کر خاموش بیٹھ جاؤ اور قوم کے دنیا کے شانہ باشانہ چلنے سے پیچھے رک جاؤ، نہیں، بلکہ قوم دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر تم کمال حاصل کرو، تم بڑے سے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز اور جتنے علم کی راہیں ہیں ان تمام کا تم علم حاصل کرو۔ جب تم اپنا علم حاصل کر لو گے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ لیکن اصل تمہارا جو مقصد ہے وہ یہ ہرگز فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ تم علم دین کو چھوڑ کر اگر دنیا کی طرف چلے جاؤ گے تو تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو سب سے پہلے تعلیم دینے کا حکم فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلی تعلیم کے بارے میں حضور نے فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے تم اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالو۔ دوسری چیز اہل بیت کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، حضور پاک علیہ السلام کے قرابت داروں کی محبت ان کے سینوں میں بٹھاؤ۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ پہلے نبی کی محبت، دوسرے اہل بیت کی محبت اور تیسرے قرآن کی تعلیم۔ یہ ابتدائی تعلیم، جب بچہ علم حاصل کرنے کے قابل ہو جائے، 4 سال 5 سال کی عمر سے جب علم دین کا آغاز ہو رہا ہو، دینی تعلیم ایجوکیشن کی طرف بچہ راغب ہو رہا ہو، تو سب سے پہلے جس بچے کے سینوں میں جس علم کو بٹھانے کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نبی کی محبت،
اہل بیت کی محبت، اور اس کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم۔ اور قرآن کیسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کے جتنے چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کتاب مبین میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ زمین و آسمان کے پانی، زمین کی چیزیں ہوں یا پانی کی چیزیں ہوں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ نے اسے اپنے کلام میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب آئیے قرآن پاک کی تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جامع احادیث اور حضرت دیگر کتب حدیث میں کنز الامال وغیرہ دیگر احادیث شریفہ میں، دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ علم الناس القرآن، کہ اے ابو ہریرہ تم لوگوں کو قرآن سکھاتے رہو، وتعلمہ، اور اس کو سیکھتے رہو، لوگوں کو سکھاتے رہو اور سیکھتے رہو۔ فَإِنَّكَ إِن مُتَّ، اگر اسی حال میں تم انتقال کر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی، وَأَنْتَ كَذَلِكَ زارت الملائکۃ قبرک کما یزار البیت العتیق، نبی کریم علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تم اس حال میں دنیا سے گئے، قرآن سیکھتے اور سکھاتے رہے اور یہی مشغلہ تمہارا رہا، تو تم دنیا سے جب جاؤ گے، تمہاری قبر میں جب تم پہنچ جاؤ گے تو تمہاری قبر کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے ایسے ہی آئیں گے جیسے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہوتی ہے، کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک سیکھنے کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اسی طرح علم حدیث کے بارے میں بتایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من السنۃ کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری امت کا ہر فرد، میری امت کا جو فرد میرے معمولات میں سے 40 احادیث کو 40 حدیثیں یاد کر لے، 40 حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے، تو بروز قیامت کنت لہو شفیعا و شہیدا یوم القیامت، بروز قیامت میں اس کی شفاعت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے ایمان کی گواہی دینے والا رہوں گا۔ قربان جائے کتنی بشارتیں ملی ہیں۔ اور اسی طرح امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 40 حدیث میری امت میں سے، امت کے جس شخص نے 40 احادیث کو یاد کیا جو انہیں ان کے دین کے معاملے میں فائدہ دینے والی ہو، تو ایسا شخص قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بعث یوم القیامت من العلماء، کہ قیامت کے دن وہ علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وفضل العالم علی العابد 70 درجۃ، اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد عبادت کرنے والے پر 70 درجے زیادہ ہے۔ اللہ اعلم بما بین کل درجتین، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہر درجے کے درمیان کتنی بلندی ہے۔ علم فقہ سیکھنے کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور سنو اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک سیکھنے، احادیث شریفہ کا علم سیکھنے کی حضور پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی اور اس کے بارے میں فضیلتیں اور بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو میں آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہوں، تم دیکھ لو آدم کی شان کیا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، حضرت آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ جب حضرت آدم کا علم فرشتوں نے دیکھا اور وہ جان گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی شان بلند و بالا ہے، تو کہنے لگے انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کہتا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے عرض کرنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے پروردگار تو نے ہم وہی جانتے جو تو نے ہم نے سکھایا ہے۔ تو الغرض
बताना ये मकसद है। हजरत आदम को मकाम और मर्तबे मिले तो इल्म की वजह से वो मुमताज हो गए और आगे बढ़े। इल्म जिस के अंदर सरायत करता है, ताल्लुक करता है, इंसान तो इंसान है, अगर हैवान भी अगर इल्म हासिल करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद किया कि अपने कलाम में इसका जिक्र किया। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में है कि कुत्ता जो होता है, कुत्ता अगर किसी बर्तन में अगर लुआब डाल दे, किसी बर्तन को चाट ले, किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा धोने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर वो कुत्ता कल्ब मुअल्लिम है, यानी वो कुत्ते को ट्रेन किया गया है, शिकार के लिए उसको तैयार किया गया है, अब वो कुत्ता अगर किसी जानवर का शिकार करता है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस कुत्ते का शिकार किया हुआ जानवर तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। तो गौर करें आप, कुत्ता है, कल्ब है, लेकिन वो कल्ब मुअल्लिम जब बन गया तो उसका शिकार भी हलाल हो गया। इसी तरह बुजुर्ग और दोस्तों आप गौर फरमाएं, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी जब भी आप सफर पर तशरीफ ले जाते, जब बाहर निकलते तो अपने साथ एक परिंदे हुदहुद को अपने साथ रखते। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ, कुरान कहता है वह तफक्कद तैर फकाला मा लिया ला अरल हुदहुदा, कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा हूँ। एक मरतबा हुदहुद हाजिर ना हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से पूछा कि हुदहुद कहाँ है, ये हुदहुद कौन था, कैसा परिंदा था। तो हुदहुद ये वो परिंदा है जिसको अल्लाह ने वो इल्म दिया था कि जब वो जमीन के ऊपर हवाओं में उड़ता तो जमीन के अंदर कहाँ पानी है वो इशारा करता। जमीन के अंदर पानी का इल्म अल्लाह ताला ने उस परिंदे को दिया तो अल्लाह ताला ने उस परिंदे को वो मकाम और मर्तबा मिला कि एक नबी बरहक की सोहबत का शरफ उसे मिला, एक नबी की खिदमत में रहने का मौका उसे मिला। इसी तरह जब एक चूंटी को देखते हैं, एक चूंटी को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके दरबारियों के गुजरने का इल्म हुआ तो अल्लाह ताला ने उस चूंटी का जिक्र कुरान में करते हुए इरशाद फरमाया, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशऊरून। तो गौर फरमाएं, कुरान पाक में चूंटी का जिक्र, कुरान पाक में हुदहुद परिंदे का जिक्र और जिन चीजों का जिक्र किया गया और कल्ब मुअल्लिम के शिकार का हलाल होना, ये तमाम चीजें बता रही हैं। इल्म जिसके अंदर आता है अल्लाह ताला उसको कमाल अता फरमाता है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम दीनी तालीम को छोड़कर दुनियावी तालीम में जितना आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कामयाबी हम नहीं हो सकते, और कामयाब हो भी जाए तो असल वो कामयाबी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे वाकयात हमें सामने मिलते हैं कि दुनियावी तालीम तो बहुत ज्यादा हमारे पास है, लेकिन जब दीन की तालीम से आजिज है। तो उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हजरत सईदी मुहद्दिस अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमत रिजवान इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब में, हजरत फरमाते हैं कि एक वालिद अपने बच्चे को लंदन पढ़ाने के लिए भेजे। बच्चा पढ़ा लिखा और आला तालीम हासिल करके अपने गाँव को वापस आया। उसके बाद रिश्तेदार अजीज अकरबा उस बच्चे से मिलने के लिए जब घर आए तो वालिद साहब से पूछने लगे कि बताओ तुम्हारे बच्चे ने कहाँ तक तालीम हासिल की, क्या क्या पढ़ा है। तो वालिद साहब अपने बच्चे का इंट्रोडक्शन कराते कहते हैं कि बता है मालूम है कि मेरा बच्चा अभी भी ठहर कर पेशाब करता है। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि उसने दुनियावी तालीम तो बहुत हासिल कर ली लेकिन दीन की तालीम बहुत से पीछे है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जहां हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में आला से आला तालीम दिलाने के लिए हमारी सोच बनती है, तो वहीं पर सबसे पहले हमारे जहनों में ये सवाल पैदा हो कि हम अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम से हम किनार करना चाहते हैं वहीं दीनी तालीम भी हासिल कराएं। दीनी तालीम के बारे में आपको हमारे असलाफ के वाकयात हमारे सामने हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आप कब तक इल्म हासिल करेंगे, तालिब इल्म बनना कब तक आप पसंद करेंगे। तो आप फरमाते हैं कि मैं मौत तक इल्म हासिल करना चाहता हूँ। इल्म की बहुत ऊंचा मेयार है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बड़ा सुनहरी मौका है, हम अपने खानदान में, अपने घर वालों के पास, अपने सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों को जहाँ दुनियावी तालीम से हम रोशनास कराते हैं वहीं हम दीनी तालीम भी दिलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ा शुक्र एहसान है कि आज दीनी मदारिस में जो है सिर्फ दीनी तालीम नहीं दी जाती बल्कि दीनी मदारिस में दुनिया के शाना बशाना चलते हुए असरी उलूम को भी इसमें शामिल किया गया, रियाजी का इल्म इसमें शामिल किया गया, हिसाब और दीगर उलूम को इसमें शामिल किया गया, कई उलूम इसमें शामिल है। और आपको बताऊं कि एक दीनी तालीम की अहमियत कितनी ज्यादा है। माह रमजानुल मुबारक में रमजान के रोजे फर्ज हैं, लेकिन जो बीमार हैं, जो
سفر میں ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو وہ اجازت کون دینا؟ تو فقہاء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو فقہاء کرام نے یہ وضاحت فرما دی کہ مسلمان حاذق طبیب ڈاکٹر جو ہے وہ یہ مشورہ دے کہ تم روزے کو چھوڑ سکتے ہو تو تمہارے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو اگر ہم دینی تعلیم کے ساتھ جب دنیاوی تعلیم کو حاصل کریں گے اور ڈاکٹر، انجینئر، بڑے سے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے تو جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو ڈاکٹر صاحب جہاں ہمارے مرض سے اچھی طرح واقف ہیں تو دوسری طرف وہ دین اسلام کے اعلیٰ حکم رمضان کے روزے کی اہمیت اور اس کے فائدے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں تو ان کے اندر خوف خدا بھی ہوگا، تو وہ جب مشورہ دیں گے تو جب آپ روزے کو چھوڑنے کی آپ کو اجازت ملتی ہے۔ تو اگر ہم صرف دینی علوم حاصل کریں اور عصری علوم حاصل نہ کریں تو بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور صرف عصری علوم حاصل کریں اور دینی علوم کو ہم پس پشت ڈال دیں تو بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم دینی اور عصری علوم کو ایک ساتھ حاصل کریں، اور الحمدللہ فی زمانہ مدارس اسلامیہ جو ہے دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کے بھی یہ مرکز بنے ہیں۔ یہاں پر سائنس، حساب، انگلش اور دیگر لینگویجز کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے، اور اسی طرح جہاں کمپیوٹر کا آج عروج ہے تو کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی یہاں پر مکمل نظم و نسق ہے۔ تو آپ ایسے مدارس کو تلاش کریں جہاں پر یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہے، وہاں اپنے بچوں کو داخلہ دلوا کر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، علم دین عطا فرما، دینی علوم کے ساتھ ہمیں عصری علوم بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔